جی ڈرامہ دستک کا ایپیسوڈ 23 کا ریویو دوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ بلنڈرز، ٹھیک ہے۔ دیکھیں موئز کے فادر نے جو کیا وہ تو انتہائی غلط ہے، اس سے بھی ڈسکس کریں گے، پھر اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن اس میں کرن نے بھی ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ کیا ہے؟ چلیں کرن نے غلطی کی ہے تو والدین بھی تو اس کو ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن بہرحال ڈرامے میں یہ غلطی ہے۔ اور وہ کیا، اور اگر آپ لوگ اگلی ایپیسوڈز وغیرہ دیکھ چکے ہیں تو پھر تو شاید اتنا مزہ نہ آئے آج میری آپ کو ویڈیو دیکھ کے، لیکن میں کیونکہ ابھی پیچھے چل رہی ہوں، لیکن جب نیکسٹ ایپیسوڈ 10 تک آئیں گی تو اس وقت تک میری پوری کوشش ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ چلوں، یعنی کہ جتنی ایپیسوڈز آئی ہیں ان سب کے میں ریویو دے دوں اس سے پہلے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جو موئز ہے وہ اس کے گھر آ رہا ہے اور وہ اسے نکاح کے لیے پریشر میں ڈال رہا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے فادر سے بات کرتا ہوں، تمہارے پیرنٹس کے پاس چلتا ہوں، بلکہ اس کے پیرنٹس کے پاس بھی جاتا ہے۔ اس کے فادر کہتے ہیں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، آپ کے اپنے پیرنٹس کا راضی ہونا بھی ضروری ہے، لیکن یہ کہ اسٹریٹ اوے وہ منع بھی نہیں کرتے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ والدین کو ہمیشہ اپنے رشتوں کے لیے ٹائم لینا چاہیے، کیونکہ اسے ہر اینگل سے سوچنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرن کے ماموں ہیں وہ آ جاتے ہیں بیچ میں اور وہ اپنی بہن کو سمجھاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا تو نہیں کہ وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ سمیر جو اس کے ماموں ہیں ان کی وہ بات سن کے وہ سمجھتے ہیں کہ کرن کے فادر کے ہاں وہ صحیح کہتا ہے، اس کا جو ماموں ہے کرن کا، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکی لڑکا راضی ہے تو پھر ہمیں باقی کو اتنا سوچنا نہیں چاہیے، تو وہ تو اس کے رشتے کے لیے اس لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کرن ہے وہ اپنے گھر میں ہے، اور جو اس کے فادر ہیں وہ اس نے اپنے جب وہ گھر واپس آتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے اس کے گھر میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اور اس کو اس ٹائم پہ اتفاق کے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ پھر وہ بھی ہوتا ہے، وہ جو لڑکا ہے محیط ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ چیزوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ چوری نہیں ہوئی بلکہ ان کے گھر میں کوئی ہنگامہ کرائی گئی ہے تاکہ اس کو اس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ تو ظاہر ہے اس کو ڈرانے والی وجہ تو صرف ظاہر ہے اس کو فوراً لڑکی کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے فادر ہی ہو سکتے ہیں، اور جب وہ گھر جاتا ہے یہ سچویشن دیکھ کر تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے فادر اس کی مدر سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سن لیتا ہے کہ میرے فادر نے کا ہی ہاتھ ہے جو اس کے گھر میں جی چیزیں ویزیں گری ہوئی تھی اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اوبویسلی اس کو ڈرانے کے لیے کہ وہ میرے بیٹے کو جوڑ دے۔ اور اس کے فادر نے اتنی عجیب حرکت کی میری نظر میں یہ کہ وہ بیٹے کے سامنے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بیوی نے بھی کہہ دیا کہ اگر ہم اسے پیار کرتے ہیں تو بیٹی کی خوشی کے لیے مان جائیں، وہاں وہ مان جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتنی کیا نفرت ہے، ویسے بالکل ایک جاہلانہ رویہ دکھایا ہے، پیسہ تو آ گیا ہے تو بزنس مین، لیکن ایجوکیشن نہیں ہے، اس کی صرف یہ وجہ ہے۔ اس نے کہا بیٹے نے کہ آپ پہلے اسے جان تو لیں، اس کی فیملی کو دیکھ تو لیں، مل تو لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی چیز بری ہوئی ہے تو ساری زندگی ہر ایک کے ساتھ برے ہی ہوگا، اور دنیا میں سارے لوگ برے ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے لڑکیاں دولت کے پیچھے بھی لوگوں کی بھاگتی ہیں، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، آپ ملنے سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جو شخص کا باپ ہے اس کے سامنے اپنے بیٹے کے آگے کہہ دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم ملیں گے، اس کی فیملی سے بھی ملیں گے، وہ چلا بھی جاتا ہے، اور جس طریقے سے اس نے بیہیو کیا، مطلب چلیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیف کی مسز ہے وہ جی اڈاپشن کے لیے آ جاتی ہے اس ادارے میں، اور اپنے ہسبینڈ کو اس ٹائم نہیں بتاتی ہے، نہ اس کو لے کر آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ گھر جاتی ہے تو اپنے ہسبینڈ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا ہسبینڈ بالکل وہی جواب دیتا ہے جو میرا خیال ہے کوئی بھی مرد دے گا، وہ کہتا ہے کہ میرا تو بچہ ہے، میں کیوں کسی بچے کو اڈاپٹ کروں گا جب میری اپنی اولاد ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ یہ لڑکی آرام سے سن لیتی ہے، اسے غصہ نہیں کرتی۔ اچھا ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز دکھا رہے ہیں، محلے کی یہ عورت جو کنسویاں کرتی ہے، بہت ہی برا لگا۔ بھی کرن کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں، تم کون ہوتی ہو بتاؤ کہ کرن کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک ہماری اخلاقی اور معاشرتی برائی ہے جو ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دکھایا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کرن نے یہ غلطی کی، کرن کو اپنے گھر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کرن کے والدین سلامت ہیں، کرن کو اپنے سسرالی رشتہ داروں کو، موئز کے پیرنٹس کو اپنے والدین کے گھر بلانا چاہیے تھا، خود ادھر جا کے ملنا چاہیے تھا۔ اس نے یہ غلطی کی، اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا، نہ وہ یہ کرتی نہ اس کے فادر کو اتنی بدتمیزی کا موقع ملتا۔ بہرحال انہوں نے غلطی کی ہے، اب بیٹے کو اندر غصہ آئے گا، ظاہر ہے اسے پتہ لگے گا کہ میری وجہ سے جو یہ لڑکی ہے وہ سفر کر رہی ہے، تو اوبویسلی وہ اب اپنے فادر کے اگینسٹ جا کے اسے شادی کر لے گا، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔
موئز کی والدین وہ بھی حیران ہے کہ میرے ہسبینڈ کیا بات کر رہے ہیں، کس ٹون میں بات کر رہے ہیں، مطلب اسے تو نہیں پتہ تھا کہ میرے ہسبینڈ اتنی مطلب بری طریقے سے بات کریں گے اس لڑکی سے۔ وہ تو خوش تھی کہ ہسبینڈ میرا راضی ہو گیا میرے بیٹے کی خوشی کے لیے۔ بہرحال مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بیٹا جو ہے اب اپنی مرضی کرے گا، اور فادر نے جو اتنے بہت برا کیا اس کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے اس کے فادر نے جان بوجھ کے اسے سائڈ پہ اتنی دور بھیجا ہے تاکہ بیٹا اس دن ہو ہی نہ، تاکہ میں آرام سے اس لڑکی کے ساتھ اس کے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کر سکوں۔